الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. پچھلے ہفتہ وار اجتماع کی نشست میں ہم نے نماز کے 30 واجبات سیکھے تھے. آج ہم نماز کی سنتیں انشاءاللہ عز و جل شروع کر رہے ہیں. نماز کی جو سنتیں ہیں اگر ایک ہی نشست میں پوری ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ادروائز انشاءاللہ نماز کی سنتوں کو ہم 2 نشست کے اندر انشاءاللہ عز و جل کمپلیٹ کر لیں گے. تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو یاد بھی رہیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ نماز میں یہ سنتیں ادا بھی کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو کام میں نماز پڑھتے ہوئے کر رہا ہوں یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. اب فرض اور واجب اور شرائط تو آپ سیکھ چکے, اب سنتیں بھی پتہ چل جائیں گی تو آپ کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی انشاءاللہ عز و جل کہ کام تو میں یہ نماز میں کرتا ہی ہوں لیکن یہ دراصل فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنتیں سیکھیں گے. سیکھنے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ سنت کی ادائیگی کی وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کی سنتیں, ہماری نماز کی 6ٹھی شرط اور پہلا فرض تکبیر تحریمہ جسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں, اس کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں وہ سنتیں. پہلی سنت تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا, یہ سنت ہے. ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. دوسری سنت ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر نارمل چھوڑنا, یعنی نہ تو اب ان کو اس طرح ملانا ہے نہ اس طرح ان کو زبردستی کھولنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ اس طرح کھولیں اور نہ ہی اس طرح ملا دیں. نارمل حالت پہ چھوڑنا یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 3 ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ, ہتھیلیاں اور انگلیوں کا یہ جو پیٹ ہے اس کا قبلہ رو ہونا. کس طرف ہونا؟ قبلہ رو ہونا, یہ سنت ہے. اسی طرح نمبر 4 تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا, یہ سنت ہے. تکبیر کے وقت سر تکبیر کے وقت سر سیدھا رہے گا آپ کا, ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کریں گے. اللہ پہلی تکبیر اس طرح سر جھکا کر نہیں. سنت کیا ہے؟ سر سیدھا ہے, آپ کا قبلے کی رخ کی طرف ہے, ہتھیلیاں اور یہ انگلیوں کا پیٹ بھی قبلہ رخ ہے. سنت یہی ہے. تو نمبر 4 ہو جائے گی تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا. نمبر 5 تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا, یعنی لفظ اللہ اکبر ہم نے کہنا ہے تکبیر اولیٰ کے وقت تو پہلے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا لیں پھر اللہ اکبر کہیں. ایسا نہیں کہ آپ بعد میں اٹھا رہے ہوں اور لفظ کی ادائیگی پہلے کر رہے ہوں. دونوں ہاتھوں کو کانوں تک پہلے اٹھا لینا کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 6 جب وتر پڑھ رہے ہوں گے تو تکبیر قنوت جو تیسری رکعت میں ادا کی جاتی ہے جس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر قنوت. اور نمبر 7 تکبیرات عیدین, یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 6 زائد تکبیر ادا کر رہے ہوتے ہیں عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں. تو ان تکبیرات کے اندر بھی یہی سنتیں ہیں. نمبر 8 امام کا جو نماز پڑھا رہا ہوگا امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا سنت ہے. نمبر 9 امام کا سمع اللہ لمن حمدہ
اور نمبر 10 بنے گا امام کا سلام کہنا. کس سے؟ بلند آواز سے. کس سے؟ اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. یہ امام کے لیے بلند آواز سے کہنا، اونچا بولیے گا، سنت ہے. نمبر 11 تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. بعض لوگ تکبیر اولیٰ کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے ہیں، یا کوہنیاں پیچھے کی طرف جھلانے کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں. ان کا یہ فعل سنت سے ہٹ کر ہے. اللہ اکبر کہا اور فوراً کیا کیا؟ ہاتھوں کو باندھ لیا، یہ سنت ہے. ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح جھلاتے ہیں اور اس کے بعد باندھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. اللہ اکبر کہہ کر فوراً ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. یہ تکبیر تحریمہ کے اندر سنتیں جو بیان کی گئی، تکبیر کی سنتیں. اس کے بعد قیام کی سنتیں. قیام کے اندر سنت، یہ 12ویں سنت بنے گی. مرد ناف کے نیچے سیدھی ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، اسے کہتے ہیں جوڑ. سیدھے ہاتھ کی یہ ہتھیلی ہے، یہ کلائی کا جوڑ. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کلائی کے جوڑ پر، چھوٹی انگلی نیچے کی جانب اور یہ شہادت والی انگلی اور یہ بقیہ 2 انگلیاں ساتھ والی یہ کلائی کے اوپر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اگل بگل. یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے. اس طرح ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اس طرح جوڑ، کلائی کا جوڑ اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی، 3 انگلیاں یہاں پر، چھوٹی انگلی جسے چنگلیا کہتے ہیں وہ نیچے کی جانب اور انگوٹھا تھمب یہ اوپر کی جانب، اس طرح باندھنا، یہ سنت مبارکہ ہے. پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک مکمل. پھر تعوذ، پھر کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا سنت ہے. پہلے تو یہ سنت ہے اور اس کے بعد فوراً بعد کہنا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. پہلے ثنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، یہ سنت ہے. ان سب کو آہستہ پڑھنا سنت ہے. ان سب کو آہستہ پڑھنا سنت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے. اس کو بھی آہستہ کہنا سنت ہے. اس کو بھی آہستہ کہنا سنت ہے. نمبر 20. میں سارے نمبر 1 by 1 بولوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں کچھ بیان کر کے نیکسٹ نمبر بول دوں گا. نمبر 20 تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا. تکبیر اولیٰ کے بعد فوراً کیا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نماز میں تعوذ اور تسمیہ قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں. یہ کس کے تابع ہیں؟ قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں. لہذا تعوذ اور تسمیہ بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو اور وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھے. ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. تو تعوذ، تسمیہ یہ قراءت کے تابع ہوتے ہیں. تو جب مقتدی نے قراءت ہی نہیں کرنی تو ان کو بھی نہیں پڑھنا. تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے. تعوذ صرف
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے۔ بسم اللہ شریف ہر رکعت کے شروع میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اکثر لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، صرف الحمد سے دوسری رکعت شروع کر دیتے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ گئی۔ سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف سے شروع کرنی چاہیے دوسری رکعت بھی۔ تو تسمیہ ہر رکعت میں سنت ہے، تعوذ صرف پہلی رکعت میں۔ یہ قیام کی سنتیں تھی، رکوع کی سنتیں۔ نمبر 23، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ مرد کا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھنا، بعض لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ رکوع میں سر اونچا نیچا نہ ہو، پیٹھ کی سیدھ میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، رکوع اور سجود کو پورا کرو کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نماز کی سنتوں کے علاوہ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی قوت اور طاقت دیکھنے کی بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم صرف آگے سے دیکھتے ہیں، ہم صرف آنکھوں سے آگے کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ قوت بھی عطا فرمائی ہے، فرما رہے ہیں میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں نا، اسی طرح میں پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ قوت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ نے اتنی قوتیں اور اتنی طاقتیں عطا فرمائی۔ تو یہ نوٹ فرمائیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جنہیں اللہ نے اس قدر پسند فرمایا اور اتنی قوتیں اور اتنی طاقتیں عطا فرمائی۔ اس میں سے جس کی ایک بات آ گئی حدیث کے تحت تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجود کو پورا کرو کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عطا کردہ خاص عنایات میں سے ایک عنایت۔ نمبر 30، بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے، یعنی تکبیر شروع کرے گا جب رکوع کے لیے جھکنا شروع ہوگا، اور تکبیر ختم کب کرے گا؟ جب رکوع میں مکمل پہنچ جائے تو اپنی تکبیر ختم کر دے۔ اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی لام کو بڑھائے۔ اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے کس ورڈ کو لمبا کرے گا؟ اللہ کے لام کو لمبا کرے گا۔ اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے۔ اگر اللہ یا اکبر یا اکبار کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کس طرح کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ رکوع میں جاتے ہوئے کس طرح شروع کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے لام کو لمبا کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلطیاں میں نے پہلے بھی بتائی تھی، آج بھی بتا دی کہ اس اللہ اکبر کے حروف میں کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی دوبارہ ضمناً ریپیٹ ہو گئی۔ یہ تھی رکوع کی سنتیں،
یہ کون سی سنتیں تھی؟ قوما کی سنتیں سنتے ہیں. اور قوما میں نے بتا دیا تھا، قوما کس کو کہتے ہیں؟ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو. رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو. قوما کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 31، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے. ہاتھ سیدھے کر دیتے ہیں نا ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 32، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے، جو نماز پڑھا رہا ہے، امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. امام کے لیے کیا سنت ہے؟ مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. مقتدی کے لیے کیا کہنا؟ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ سنت ہے. امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. منفرد کے لیے، منفرد کون ہوتا ہے؟ یہ تو تھا امام، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو گیا مقتدی. منفرد وہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. اس اکیلا نماز پڑھنے والے کو کیا کہیں گے؟ منفرد کہیں گے. تنہا نماز پڑھنے والے کو کیا کہیں گے؟ منفرد کہیں گے. منفرد کے لیے دونوں کہنا سنت ہے. جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ دونوں کہے گا. سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد. ربنا، میں کہتا ہوں ریپیٹ کریں، ربنا ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. اب سمجھئے گا، ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت، مگر ربنا کے بعد وا جو ہم نے کہا ہونا بہتر ہے. وا ہونا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد. وا ہونا کیا ہے؟ بہتر. ربنا ربنا ربنا، اور اس سے بھی بہتر ہے اللہم ہونا. تو پورا کیا بنے گا؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اگر کسی نے ربنا لک الحمد کہا سنت ادا ہو گئی. ربنا ولک الحمد کہا اس سے بہتر ہے. کسی نے اللہم ربنا ولک الحمد کہا، یہ ان دونوں سے بہتر ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہم ربنا ولک الحمد کہے. جب قوما میں پیٹھ سیدھی کرنا، بالکل کمر سیدھی کر لینا، اس کے متعلق ہم پہلے سن چکے ہیں. اللہم ربنا ولک الحمد کب کہنا ہے؟ جب مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے. یہ رکوع کی سنتیں. سجدے کی سنتیں سماعت فرما لیجئے. نمبر 36، سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا. سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے کیا کہنا؟ اللہ اکبر کہنا. سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا. کم از کم 3 بار کیا کہنا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سجدے میں ہتھیلیاں زمین پہ رکھنا. سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا. ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا. سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، زمین پر پہلے گھٹنے نیز، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا. جب سجدے سے اٹھیں تو اس کا اپوزٹ کرنا، اس کا الٹ کرنا. پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا. مرد کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے بازو کروٹوں سے، رانے پیٹ سے جدا ہوں.
کلائیاں زمین پر نہ بچھائیے، ہاں جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ سجدے کی سنتیں یہ بیان کی گئی۔ جلسہ کی سنتیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اسے جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسہ کی سنتیں، جلسہ میں سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا سنت ہے۔ سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ ہماری 56 سنتیں ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 56 سنتیں ہو گئی۔ انشاءاللہ بقیہ سنتیں ہم اگلے سیٹرڈے کی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو نماز کی بقیہ سنتیں انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا کوسچن اینڈ آنسر کا ٹائم۔